ایک بچی کی شادی کرنے لگتے ہیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم نے اب تمہارا گھر وہی ہے، تمہارا جینا مرنا وہی ہے۔ کیا اس بیٹی کا اس گھر میں بالکل حق نہیں رہتا جس گھر میں وہ پیدا ہوئی، جس گھر میں وہ پلی؟ کیا وہاں سے اس کا سارا حق ختم ہو جاتا ہے؟ جو ہم اپنی بچی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا وہی گھر ہے، تمہارا جینا مرنا وہی ہے، اور بیٹی اگر اس گھر میں چلی جاتی ہے، اگر وہ گھر ٹھیک نہیں نکلتا یا اس گھر میں غربت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو بیٹی یہ سمجھ لیتی ہے کہ شاید میری قسمت میں بھی یہی لکھا تھا، میری قسمت ہی ایسی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قسمت انسان کو اپنی خود بنانی پڑتی ہے، قسمت بنی بنائی نہیں ہے۔ وہ بیٹی یہ سمجھ لیتی ہے کہ اب یہی میرا گھر ہے، یہی میں نے مرنا ہے، یہی میں نے جینا ہے، جو بھی ہے میری قسمت میں یہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کو سدھارا جا سکتا ہے، اور اس سدھارنے کے پیچھے سدھرنے والوں کے اندر وہ قابلیت، وہ ابیلٹی کا ہونا ضروری ہے۔ تو رشتہ کرنے سے پہلے سوچئے، جہاں پر آپ رشتہ کر رہے ہیں کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ کی بیٹی کو صحیح طرح لے کے چلیں؟ رشتہ کرنے سے پہلے ہر وہ چیز دیکھیں جو آپ رشتہ دیکھنے کے بعد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس معاشرے کے اندر یہ بڑا ایک رواج ہو گیا ہے کہ جب کوئی شادی کرنے لگتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے گھر ٹھیک ٹھاک ہیں، کمائی ٹھیک ہو رہی ہے، پیسہ ٹھیک آ رہا ہے، فوراً سے شادی کر دیتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے اس سے بہتر کوئی رشتہ ملے گا ہی نہیں۔ وہ کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں جس بیٹے سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہ کتنا دیندار ہے، کبھی وہ یہ بھی دیکھتے ہیں جس بیٹے سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں وہ کتنا پرہیزگار ہے، کبھی وہ یہ بھی دیکھتے ہیں جس بیٹے سے وہ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، وہ عورت کے لیے کیا سوچتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بھی سوالات اٹھائے ہیں؟ صرف ایک ہی سوالات میں نے ایک ہی سوالات اٹھتے ہوئے دیکھے ہیں، کیا لڑکا کماتا ہے، لڑکے کی اتنی سیلری ہے، گاڑی ہے، گھر بار ہے، لو جی لڑکا میری بیٹی کو بڑا خوش رکھ لے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ گھر بار پیسہ انسان کو خوش نہیں رکھتا، کیونکہ انسان سے گھر ہے، انسان سے گاڑی ہے، انسان سے جاب ہے، انسان سے پیسہ ہے، جبکہ گھر سے انسان نہیں ہے۔ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اس چیز کو پرکھنا پڑے گا، اور یہ سارے معاملات شادی کرنے سے پہلے دیکھنے پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا شادی کرنے کے بعد وہ خامیاں ڈھونڈیں جو آپ شادی سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ تو جو خامیاں آپ شادی کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا تھا یہ ایسا نہیں ہے، مجھے پتا تھا یہ کام ایسا نہیں کر سکتا، جب آپ کو اس چیز کا پتا ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی وہاں پر کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کا سوال شادی سے پہلے دیکھیے، کیونکہ شادی کے بعد دو خاندان اجڑ جاتے ہیں، دو فیملیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور کوئی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھتا۔ تو شادی سے پہلے ہی سارے معاملات دیکھنے پڑیں گے، اپنے بچوں کو دیکھنا پڑے گا، آپ کے بچے اس قابل مینٹلی طور پر ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا وہ آپ نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ معاملات کو کیسے دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اپنے بچے کو اس قابل بنایا ہے کہ گھر کے اندر کیسا ماحول رکھنا ہے، آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کو اس قابل بنایا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیوی کو اس قابل بنایا ہے خاوند کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، آپ نے اپنی بیٹی کو یہ سکھایا ہے کہ اس خاوند کے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ایک ماں باپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہے کہ اپنی بیوی کے پیرنٹ سے کیسا سلوک کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات آپ نے اپنے اولاد کو سکھائے ہیں، آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کے اندر دین کو داخل کیا ہے، کیا آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی زندگی میں اسلام کو داخل کیا ہے، کہ آپ نے سنتوں کو اپنانے کا اپنے بیٹے اور بیٹی کو کہا ہے کہ صرف دنیا اور رواج ہی دیکھ رہے ہیں؟ یہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اگر میں زندہ ہوں تو میں زندوں میں شمار ہوں، اگر میں زندہ نہیں ہوں تو میں مردوں میں شمار ہوں۔ بالغ ہو جانا ضروری نہیں ہے، جاب کا لگ جانا ضروری نہیں ہے، گھر میں خوشحالی آ جانا ضروری نہیں ہے، ضروری یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے بچے یا بچی کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ اپنے ذمہ داریاں سمجھ سکتا ہے یا سمجھ سکتی ہے، کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہر وہ عادات، ہر وہ ہیبٹس سکھائی ہیں جو ایک شادی شدہ بندے کے اندر ہوتی ہیں۔
کیا ایک بیٹی کو وہ ساری عادات سکھائی ہیں جو ایک شادی شدہ لڑکی میں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں؟ لیکن آج کے معاشرے میں ایسا نہیں ہے، صرف یہاں پر ایک چیز دیکھی جاتی ہے، وہ یہ ہے بچہ کتنا کماتا ہے، کتنے پیسے کماتا ہے، کتنے پیسے گھر لاتا ہے، اس کا گھر اپنا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس بلا ہے، اور شیش محل بھی لے آؤ، جو مرضی لے آؤ، اگر ایک انسان سمجھدار نہیں ہے، وہ رشتے نہیں نبھا سکتا، تو یہ ساری چیزیں مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پیسہ لے آؤ، سونے کے پہاڑ لے آؤ، لیکن ایک انسان اگر سمجھدار نہیں ہے یا اس کے ماں باپ نے اس کو سمجھدار نہیں بنایا تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، کیونکہ جب سمجھ ہی نہیں ہے، ایک پاگل کے آگے پیسہ رکھ دو، اس کو نہیں سمجھ آئے گی پیسے کا کیا کرنا ہے۔ ایک پاگل کو ایک گھر کے اندر لے آؤ، اس کو نہیں پتہ چلے گا گھر کیا ہے، وہ ہر چیز کو توڑ پھوڑ دے گا۔ تو پاگلوں کے آگے ہر چیز ہی پاگل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا، اس چیز کو پرکھنا پڑے گا کہ اپنی اولاد کی شادی کرنے سے پہلے خدارہ اس کو اس بات کے لیے تیار کریں، مینٹلی طور پر ریڈی کریں، دماغی طور پر ریڈی کریں کہ پتر بیٹی تیری یہ ذمہ داری ہیں، تمہیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر ہر بات کو ڈال دیتے ہیں، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا کہ شادی سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو تیار کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ شادی کے بعد عورت اپنا خاوند کے گھر کو ہی گھر سمجھ لیتی ہے، اور سمجھنا بھی چاہیے، لیکن ماں باپ کا گھر ہی اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں وہ پلی بڑی، جہاں پر اس نے خوشیوں کی زندگی گزاری، وہی گھر اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، وہی اس کے گھر رہنا محال ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، خدا را اپنی بیٹیوں کو عزت دیں، اپنی بیٹیوں کو اہمیت دیں۔ جو عزت آپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں، جب اس کی شادی کر رہے ہوتے ہیں، وہ عزت ہر وہ دن اس کو دیں جب وہ آپ کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے۔ صرف وہ آخری اس دن جب اس کو اپنے گھر سے رخصت کر رہے ہوتے ہیں، صرف اس دن ہی وہ عزت نہ دیں، بلکہ جس دن بیٹی آپ کے نئے دن چڑھ رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، اس بیٹی کی عزت کرتے رہیں۔ اپنی بیٹیوں کو گھر میں قید کر کے نہ رکھیں، کیونکہ جس نے جو کام کرنا ہے وہ گھر رہ کے بھی کر لینا ہے، اور جس نے جو کام نہیں کرنا وہ باہر جا کے بھی نہیں کرنا۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، بیٹیوں کو سمجھانا آپ پر فرض ہے۔ جو باپ ہے اس کو چاہیے اپنی بیٹی کو سمجھائے، اس کے ساتھ دوست بن کے رہے، اس کے ساتھ محبت کرے، اس کے معاملات دیکھے۔ ایک بیٹی کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے۔ سچے جو دوست ہیں بیٹی کے، وہ صرف اس کے ماں باپ ہیں اور اس کے بہن بھائی ہیں۔ جو باہر کے رواج چل پڑا ہے، باہر کے دوست بن جاتے ہیں، یہ دوست نہیں ہیں، یہ صرف ایک دوسرے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے بیٹیوں کو اپنا دوست بنانا ہے، اس سے ہر وہ بات پوچھنی ہے، ہر وہ بات سمجھانی ہے جو کہ آپ لوگوں نے نہیں سیکھی، اور آپ لوگوں کو تب پتہ چلی جب آپ کے ہاتھ سے وقت جا چکا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور بیٹی جو ہے وہ ایک خاوند کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ اس کی غلام نہیں ہوتی۔ صرف اسی کی پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے، ایک مرد کا بھی